آپ نے چلیں دوبارہ ملائیے گا سہیل حیدر صاحب۔ اب جو حوالہ میں نے دیا ہے ابو داؤد شریف کا، اگر وہ حوالہ موجود ہے، بقیہ رہ گیا کہ کتابوں میں حوالہ جات جو ہیں وہ مختلف موجود ہوں گے، لیکن فقہائے کرام مختلف احادیث مقدسہ، کوئی حدیث لے کر آپ اس کو فقہ حنفی قرار نہیں دے سکتے۔ احادیث مختلف ہوں گی، ابتدائی دور میں ہے حکم آیا، بعد میں حکم آیا، اب جو احکامات ہیں یا وہ حدیث جو بیان کی گئی اس کا درجہ کیا ہے، وہ حدیث جو ہے وہ فقہائے احناف اس کو لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ میں نے جو حوالہ دیا طحاوی شریف جو ہمارے احناف کے ہاں معتبر کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا اور اس کی سند بھی درست ہے، اور دیگر حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، تو یہ بہتان ہے آپ کی طرف سے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کا آغاز کیا۔ اس کا آغاز، اس کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعد میں کال کر لیجیے گا، اس پر مزید میں جو حوالے آپ نے دیے ہیں وہ ابھی میں دیکھ کر بعد میں پروگرام کے اندر ہی میں ان حوالہ جات کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ موطا امام مالک بھی میرے پاس ہے، اس سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو مزید کریں گے۔ صاحب اگر اجازت ہو تو میں اس پر تھوڑی سی، جی ضرور۔ ایک تو یہ ابھی جس صاحب نے فون کیا ہے جی کہ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز فجر کی نہیں پڑھی تھی، یہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ صحیح۔ اب یہ تو ایک طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ جب مؤذن صبح کے اذان دیتا تو پھر وہ گلیوں میں جیسے وہ الصلاۃ حاضرۃ یا اس انداز میں صدا دیتے تھے جگانے کے لیے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی، اگر یہ روایت موجود ہے حضرت عمر بن خطاب نے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں، تو جو فرق ہے ان کی اذان میں، انہوں نے اپنی اذان میں اپنے عقیدے کے مطابق، ایک وہ اپنی منشا کے مطابق جی بعض نام، بعض جو ان کو سوٹ کرتا تھا، جو ان کو پسند تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کوئی اپنا اس میں اعلان ڈالا ہے، کوئی اپنی شان بیان کی ہے، اپنے خاندان کا ذکر کیا، کوئی ایسی بات جس کا ان کی ذات سے تعلق ہو کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ایسی کوئی بات ڈالی ہو۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اگر یہ حضرت عمر بن خطاب نے ڈالا ہے تو کیا کوئی غلط کلمہ ڈالا ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جس میں ان کا کوئی ذاتی، کوئی پرسنل، جیسے وہ نظریہ، کوئی ان کا وہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، نماز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں اگر یہ روایت ہے بھی تو اس سے کوئی ایسی بات ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کوئی ایسی بات کی ہو جس پر انہیں اعتراض ہے کہ یہ ہمارے عقیدہ کے خلاف ہے، تمہاری اذان میں حضرت عمر بن خطاب نے ڈالی یا اضافہ کیا۔ یہ کہ پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ تو اگر اسی طرح یہ جو الفاظ ان کے ہیں، جیسے آپ نے وہ روایت بتائی حضرت علی المرتضیٰ سے ثابت ہیں کیا؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو الفاظ ان کی وہ تو آذان میں سوال ہیں، ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی کیا حضرت علی المرتضیٰ سے، کسی خلیفہ راشد سے ایسی بات ثابت ہے؟ یقیناً ثابت نہیں ہے۔ اور خود جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب؟ عمر بول رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ عمر صاحب آئرلینڈ، جی عمر صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک کا کرم۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا زبردست پروگرام کی۔ بہت شکریہ۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی کیا شیعہ اور سنی کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو کیوں؟ اگر ہو سکتی ہے تو کن وجوہات پہ ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بڑی انشاءاللہ مہربانی، جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی سیالوی صاحب۔ اچھا خیر، ان کے ہاں جو ہے وہ اذان میں جو اضافہ ہے، اب ان کی اپنے علماء لعنت بھیج رہے ہیں کہ لعنت ہو ان پر۔ یہ ابھی میں نے من لا یحضرہ الفقیہ کا حوالہ دیا، شیخ صدوق جو ہے وہ لعنت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ مفوضہ، یہ وہ گروہ ہے جو مولا علی کے اندر الوہیت کا عقیدہ مانتے ہیں۔
تو یہ انہوں نے شامل کیا کیونکہ عبادت وہ کرتے تھے مولا علی کی اور سجدہ کرتے تھے وہ طبقہ. تو ان کے گمان میں یہ تھا کہ جب مولا علی مقام الوہیت پر ہیں استغفر اللہ، تو مولا علی کی جو عبادت ہے ان کو جو ہے وہ اذان میں بھی شامل کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ نماز میں، بلکہ اب تو بعض جگہ پہ میں نے دیکھا بھی ہے، اور ان کی عبادت میں نماز کی حالت میں بھی یہ کلمہ میں اضافہ کرتے ہیں، اتحیات میں بھی یہ آگے اضافہ کرتے ہیں. تو سوال آپ نے بہت بنیادی اٹھایا ہے کہ کیا یہ مولا علی نے اس کی جو ہے وہ دعوت دی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ مولا علی آج بھی ان سے ناراض ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم محب علی ہیں، تو مولا علی نے جو حکم نہیں دیا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جیسے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا جی اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا. تو بالکل یہی معاملہ ہوگا حضرت علی المرتضیٰ سے، ائمہ اہل بیت سے، سیدنا امام حسین، امام حسن سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سبق آپ نے ان کو پڑھایا تھا، تو یقیناً وہ بھی ان کے منہ میں ماریں گے. کہ ابھی اگر ہمارے کیمرہ مین حضرات ریڈی ہوں تو میں جو ہے یہ انہی کی کتاب سے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ دکھاتا ہوں، اور جو الفاظ ہیں وہ کہ اس میں ان کا یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ الفاظ بھی میں ان کو دکھاتا ہوں، اور آپ اس میں دیکھیے گا کہ صبح کی اذان میں جو ہے وہ یہ ابھی آپ ناظرین کرام یہ دیکھیے گا، اور یہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور پھر میں بعد میں وہ حوالہ بھی دکھاتا ہوں ابو داؤد شریف کا جہاں پر الصلاۃ خیر من، یہ من لا یعظ الفقیہ ہے، یہ مطبوعہ جو ہے وہ بیروت لبنان ہے، صفحہ نمبر 99 ہے، اور اس کے جو بھی میں نے آپ کو حدیث جو آپ کو ان کا دکھایا اس میں ان کا حکم دیکھیے گا، یہ ولا باس ان یقال فی صلاۃ الغداۃ علی اثر حی علی خیر العمل الصلاۃ خیر من النوم مرتين للتقیہ. اب پھر یہ تقیہ نکال لیں گے، دیکھ لیجیے الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ دیکھ لیجیے، اذان سکھائی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ پڑھیے لیکن مرتين 2 مرتبہ للتقیہ، تقیہ کے طور پر. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ مولا علی یہ کتنا بڑا ظلم ہے مولا علی کی ذات پر، اور اہل بیت اطہار کی ذات پر، اور امام زین العابدین کی ذات پر، کہ وہ فجر کے وقت جو اذان دیتے تھے تو اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں پڑھتے تھے. تقیہ ابھی شبیر نقشبندی صاحب نے جو پوچھا، تقیہ منافقت ہی کا دوسرا نام ہے کہ زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو. چلیں آج کے دور میں تو کوئی ڈر جائے یا کمزور ایمان والا ڈر جائے، کتنا ظلم کر رہے ہو کہ ائمہ اہل بیت اطہار اور مولا کائنات شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو. آپ کا کیا معاملہ ہے مولا علی کے بارے میں؟ ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ دے دیا مگر دل جو ہے وہ کہیں اور تھا. جی شاہ صاحب، میں اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جی علی المرتضیٰ کی طرف جی وہ یہ الفاظ کہتے تھے تقیہ کے طور پر، تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی. حضرت علی المرتضیٰ حکمران ہے، جی اسلامی مملکت کے وہ حکمران ہیں، اور رعایا سے تقیہ کر رہے ہیں. ان کے ہاں تو یہی ہے. میں یہی سوال ہے کہ علی المرتضیٰ حکمران ہیں اور وہ اپنے امام ہیں، لیکن نمازیوں سے ڈر کے تقیہ کریں. عمر تو وصال فرما گئے، سیدنا ابو بکر صدیق تو تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہیں، تو وہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اگر ان کے دور حکومت میں یہ مسئلہ ہوتا تو پھر بھی بات تھی. اور پھر جو ابھی جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس میں پہلے کیا الفاظ، حی علی الفلاح کے پہلے حی علی خیر العمل، یہ ان کے ہاں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ حی علی الفلاح یا صلاۃ خیر من النوم کے الفاظ. آپ کا کنیکٹڈ ہے؟ جی میں چاہوں گا کہ ابھی یہ اگر حدیث پاک آپ وہاں سے نکال کے تو یہ اگر دکھا دیجیے. حضرت ابو الفاظ مجھے بتائیں تو ابھی آ جاتے یہ سامنے لے لیجیے. حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود تعلیم دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
اور اس میں وہ دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت ابو محذورہ یہ مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو تعلیم دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ شبیر احمد نقشبندی صاحب، آپ نے سوال کیا کہ آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے، میں نے اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ وہ جی یہ روایت آگئی شاہ صاحب، جی آگئی، سکرین پر ابھی سیالوی صاحب آپ کو جو ہے وہ سامنے سکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ جی قلت یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان قال فمسح مقدم راسی وقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بها صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله تحفظ بها صوتك ثم ترفع صوتك بشهادة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، یعنی حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح فإن كان صلاة صبح قلت الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تو اس اب یہ بھی کہ وہ جو صاحب ابھی حوالہ پیش کر رہے تھے کہ حضرت ابو محذورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائے اور اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ موجود نہیں ہیں، تو اب یہاں بھی جب آپ نے اذان پوری سکھائے تو اس میں وہ الفاذ موجود نہیں ہیں، لیکن اینڈ پر بتایا ہے کہ فجر میں یہ اضافہ کر لینا۔ اب اس روایت میں مطلقاً آذان آپ نے سکھائی کو فجر کا ذکر، لیکن فجر کے لیے ایک علیحدہ، اور آج بھی کتابوں میں، آج بھی آپ کتابوں میں جب دیکھیں گے نا سیالوی صاحب، ظہر اذان جب آئے گی تو لکھا جائے ظہر کی اذان کے الفاظ ہوں گے، لیکن آخر میں اینڈ پر نوٹ ہوگا کہ اگر فجر کی اذان ہو تو اس میں یہ اضافہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح، کیونکہ اگر مطلقاً یعنی الفاظ کو پرماننٹ داخل کر دیا جائے الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر تو پڑھنے والا زور کو بھی پڑھے گا، مغرب کو بھی پڑھے گا، عصر کو بھی یہ الفاظ پڑھے گا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ سنیوں کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ کتنا پختہ ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہر عمل کی دلیل اور ثبوت موجود ہے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں فریق مخالف کو، ابھی آپ نے سہیل حیدر صاحب آپ نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ، اور ہم نے آپ کو اپنی کتاب سے ابو داؤد شریف سے حوالہ دکھا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو مؤذن رسول ہیں۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی شیعہ کالر، کوئی اپنی کتاب مولا کائنات مولا علی کے محب بنتے ہیں نا، اب میں چیلنج کر رہا ہوں تمام علماء کو کہ مولا علی کا قول دکھا دیں، امام حسن کا قول دکھا دیں، امام حسین کا قول دکھا دیں، ان کا اپنا عمل دکھا دیں، حضرت امام زین العابدین کا عمل دکھا دیں کہ انہوں نے اذان میں علی ولی اللہ پڑھا ہو۔ دعوی محبت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کسی کو فالو کرنا، ان کی اداؤں کا اسیر ہونا، ان کے نقوش پاک کی خیرات لے کر چلنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ علی ہم تیرے یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن مولا علی کی فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کی فقہ کو لے کر کائنات میں پھرنا اور اپنے وجود سے ائمہ اہل بیت اطہار کی عمل کا اظہار کرنا۔ کئی لوگ ہیں داڑھی ہو بڑی ہو سنت کے، اس پر بڑا اعتراض۔ میں نے ایک دن دیکھا، وہ کہتے ہیں بڑی داڑھیوں والے، ظلم کیا کر رہے ہو؟ یہ چھوٹی داڑھی کیا مولا علی کی سنت ہے؟ کیا امام حسین کی علیہ السلام کی چھوٹی داڑھی تھی؟ آج اگر ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین اور پھر مولا کائنات کی داڑھی مبارک، آج ہم اس کے مطابق ہوتے، آپ اس پر بھی تان کرتے ہیں۔ شرم تو آپ کو اپنی چھوٹی داڑھیوں پر آنی چاہیے کہ یہ مولا علی کی داڑھی شریف نہیں تھی، یہ امام حسین کی داڑھی نہیں تھی، یہ حضرت امام حسن کی نہیں تھی۔ ہم اپنا ظاہری اور باطنی ائمہ اہل بیت اطہار کے مطابق ڈالیں، آپ اس پر بھی طنز کریں اور تان کریں۔ آپ کا عمل جو ہے وہ نہ مولا علی سے ثابت ہو،
نہ امام حسین سے ثابت تو دعویٰ کریں آپ محب اہل بیت کا، تو جیسے وہ ادھر جس صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی تضادات ہی تضادات ہیں، آپ کے یہاں بھی تضادات کی بڑی لمبی لائن ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی کون صاحب؟ جی میں خواجہ شمس الدین صدیقی لندن سے مخاطب ہوں۔ خواجہ شمس الدین صدیقی صاحب لندن سے؟ جی 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 جناب صدیقی صاحب۔ شاہ صاحب سے بات کرنا؟ جی میں سن رہا ہوں جناب صدیقی صاحب۔ جی جی شاہ صاحب، آپ کو میرے طرف سے سلام، اور سیالوی صاحب کو جو میرا محب ہے میں اس کو بھی سلام عرض کر رہا ہوں۔ جی میں تو ویسے بھی تکبیر مسلسل کا ریگولر ویور ہوں اور پروگرام بڑی شوق سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کچھ سوال جو اٹھائے آج کے پروگرام میں حسن قادیانیوں کے بارے میں، آج تو پتہ نہیں کیا بات ہے، میں ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی قادیانی صاحب نظر ہی نہیں آ رہا بیچاروں، تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہا ہے۔ تو مجھے قرآن کا وہی بات یاد آ رہا ہے جو فرما رہے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ابھی سچ آیا ہے تو جھوٹ کو سروناش ہونا ہے۔ ابھی ان بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ جائے اور اس کو چیلنج کرے سیالوی صاحب کو۔ تو ابھی کل پھر مارکیٹ میں گھومے گا، ہاں سیالوی صاحب تو یہ بتا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے، وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے۔ تو میرے طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور آئیے اور سیالوی صاحب کو چیلنج کرے کہ یہ جو سوال سیالوی صاحب نے اٹھایا ہے اس کو جواب دے دیں۔ جی یقیناً صدیقی صاحب پچھلی دفعہ ہمارے پروگرام میں کچھ قادیانیوں نے کالز کی اور کہا کہ جی سیالوی صاحب سے یہ پوچھا تو وہ جواب نہیں دیا، تو آج میں نے ان سے گزارش کی آپ خود سامنے بیٹھ جائیے تاکہ وہ سیٹرڈے کو دن کو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ رات کو جاگنے والے ہوں، تو ان سے ہم براہ راست بات کر لیں۔ اور آپ کی بات درست ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ ویک پروگرام سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کسی صاحب نے ادھر آئرلینڈ سے فون کیا تھا تو یہی سوال وہ کر رہا تھا۔ جی ابھی مجھے حیران کی اس بات ہے کہ بیچاروں کے پاس ابھی کوئی جواب ہی نہیں، بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے تو بڑی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ یقیناً تکبیر ٹی وی کا یہ پلیٹ فارم ہے وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو مزید تقویت عطا فرمائے اور ہم اس مشن کو جو کر لے کر چلیں اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی سیالوی صاحب یہ تو میرے خیال میں ہم نے جواب دے دیا۔ آگے چلتے ہیں جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب کا سوال جو تھا، اور ایک رات کو چینل پر میرے خیال میں 2 دن پہلے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پوری سنی کمیونٹی پر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس شیعہ جو ہیں وہ ذاکر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں اور سنیوں میں ان کی جو نماز ہے وہ بھی ایک ہے اور کلمہ بھی ایک ہے، اور اس طرح کی جو وہ باتیں کر رہے تھے، تو کیا ارشاد میں ایک تو ابھی آپ نے تمہید میں خوبصورت ان کو جواب دیا ہے۔ جی جو ایک طرح کی بات کرے تھے، ابھی آپ نے جو داڑھی کا ذکر فرمایا ہے، جی جی تو ان کو اگر وہ ذرا سائز دیکھ لیں کہ داڑیاں کس کی ملتی ہیں۔ بھائی مولا علی کی داڑھی کی میں یہ قادیانیوں کے ساتھ آپ دونوں کے دیکھیں بالکل ایک ہی سیمپل نظر آئے گا۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی داڑھی پر طنز کر رہے ہیں، جی ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ طنز ان کی ناکامی کی دلیل ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، قرآن و سنت سے اور دیگر علمی حوالوں سے وہ بات نہیں کر سکتے، پھر شخصیات پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ جی کون میری بہن؟ میں مسز کمال بات کر رہی تھی۔ مسز کمال صاحبہ کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں جی اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، ہماری پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے آپ مولا علی کی شان میں اتنی ہم لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ فتح خیبر ہیں، اور تو ان کو لاپتہ کیوں کہتے ہیں؟ جی مولا علی کو لاپتہ کیوں کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک پلیز آپ ضرور دیجیے گا۔ ضرور انشاءاللہ تعالی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ جی سیالوی صاحب
मैं बात कर रहा था कि चेहरे देखने से ही पता चल जाता है कि किसकी मुनासबत उनके साथ है, शक्लें ही देखने से पता चल जाता है। और बताने की ज़रूरत ही नहीं सही है। बात है। और मौला कायनात की दाढ़ी मुबारक, आइमा अहले बैत अतहार की दाढ़ी मुबारक, अंबियाए किराम की दाढ़ी मुबारक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और ख़ुद हमारे आका मौला सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल सीना आलमीन। भरा हुआ होता था, यानी रिवायात में जो आपकी दाढ़ी का वो मंजर बयान किया तो गया है। अब देखिए जुल्म देखिए कितना बड़ा है। अगर कोई अपनी दाढ़ी मौला अली और हज़रत उस्मान गनी, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन के नाम न ले, हो सकता है ऐसे उनको तकलीफ होती हो। इमाम हुसैन, इमाम हसन, आले बैत तकलीफ होती है तो होती रहे, उनको तो मेरे आका ने अपने साथ सुलाया हुआ है। वो हज़रत सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा का शेर है ना, कि उनका नाम आता है तो तू बिगड़ जाता है, और वो सरकार है, उनको साथ सुलाए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये है कि बिगड़ना है तो बिगड़ते रहें, लेकिन जिससे आका मौला खुश होगा। और मुझे यकीन है कि जब हम शेखैन करीमैन की बात करते हैं तो मौला अली खुश होते हैं, वो खुश होते हैं, हसनैन करीमैन खुश होते हैं। तो इस एतबार से उनकी हमें खुशनुदी जो है वो चाहिए। तो जनाब शबीर नक्शबंदी साहब, आपने कहा कि उसने कहा कि कादिया, मैंने शुरू में जवाब दे दिया था कि अगर हमारा कोई कादियानियों से ताल्लुक होता, बंदी साहब ने सुना नहीं है वो आपके, कादियानियों से अगर हमारा ताल्लुक होता तो हम भी चुप कर जाते कि ठीक है, इनको करने दे जो कुछ करते हैं। अब खुद आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कादियानियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं या हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये चैनल जो है ये तो कादियानियों के अकायद को जो है वो बेनकाब कर रहा है। जी शाह साहब, मैं यहाँ एक और बात भी करना चाहता हूँ। वैसे ही चलते हुए मुझे याद आ गई कि कल के अखबार में खबर शाया हुई है, लंदन में एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक मौलाना इनामुल हक साहब खतीब क्राइडन इस तरह का लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम तहज़ीरुन नास है, और फिर आगे लिखा कि मेरे शेख हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब को पढ़ा तो फरमाया बहुत अजीम किताब है, और ख़त्म नबूवत का मफ़हूम बयान करते हुए जहाँ मौलाना कासिम नानोतवी की फ़हम पहुँची है, एतराज़ करने वालों की समझ वहाँ नहीं पहुँची। और फिर उन्होंने फरमाया कि मुझे नाज है कि मेरी हदीस की सनद में मौलाना कासिम नानोतवी का नाम है। तो एक तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा किज़्ब है, बुहतान लगाया है हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जिस पर वो बात करना चाहता हूँ वो ये कि उन्होंने लिखा कि जैसे अभी आप फरमा रहे हैं ना कि किस स्टेज से कादियानियों को चैलेंज किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, उसी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए किताब लिखी तहज़ीरुन नास। तो मैं पूछता हूँ कि कादियानी बुनियाद किसको बना रहे हैं, उसी को जिसको तुम पहरा देने के लिए कह रहे हो। जब भी कादियानी बात करता है तो कहता है तहज़ीरुन नास में ये लिखा है। तो अजीब सी बात लगती है कि उस किताब को कहना कि ये ख़त्म नबूवत पर पहरा। चले वो अखबार की बात है तो मेरे ख्याल में हम अखबार में ही जवाब देंगे। तो खैर आपने जवाब दे दिया अखबार की बात अखबार में, चूँकि ये चैनल वाले जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि कादियानियों में और सुन्नियों में कोई फ़र्क नहीं है। ख़ुद अपना आईना देखिए, हम क्या कर रहे हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर, हम और आप कहेंगे तो शिकायत हो। तो इसलिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आवाम अच्छी तरह जानती है कि किन के मरासिम कादियानियों के साथ हैं, और बकिया रह गया कि जी कादियानी जो है वो सुन्नियों से निकली, आप भी हमसे ही निकले हैं। कैसे भला शबीर नक्शबंदी साहब, ये भी हमसे इस तरह निकले हैं कि पहले तो अक़ीदा यही होता था। अक़ीदा हक जो है यही इस्लाम का अक़ीदा था, कोई उसमें आना अलैहि व अस्हाबी। तो ये तो गुरोह वाकई बाद में निकले हैं। तो ये सच कह रहे हैं वो मौलाना जो है, कादियानी भी बाद में निकले और ये भी बाद में निकले हैं। तो इस एतबार से जो हक का प्लेटफार्म होता है उसी से निकलते हैं ना, हम तो किसी की शाख या ब्रांच नहीं है। ये तो इस हवाले से सवाद आज़म है। तो जो बिगड़ जाते हैं वो फिर अपना अलहदा कोई रास्ता लेते हैं, अपना अकीदा और गुमराही की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए हमें इससे नहीं घबराना चाहिए। लाजमी बात है कि ये हज़रात भी, और शुरू में तो वही थे जो एक दूसरे के साथ अकायद थे, जो मौला अली और शेखैन करीमैन की आपस में मोहब्बतें, और वो सारी हम बयान करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है और लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام، محمود قریشی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب. کیا نام؟ محمود قریشی گراسکو سے بات کر رہا ہوں. محمود قریشی. جی قریشی صاحب. جی شاہ صاحب، آپ کو اور مدین سیالوی صاحب کو بڑی بڑی میں مبارکباد دیتا ہوں. اتنا بڑا جہاد آپ نے خواجہ گولڈوی صاحب والا، قبلہ عالم والا، یہ والا جہاد ہے آپ کا دونوں معاملات پہ. تو میں اس پہ ہائیلی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ. اور میں آپ کو شاہ صاحب اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ بنو ہاشم میں اگر گزارش تھوڑی کھل کے بات کروں تو ہاشمی جو سادات ہمارے ہیں ان میں بڑے کم کو آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا کوئی موقع بیان کریں. میں آپ کو مشہدی صاحب کو خصوصاً اس بارے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑا جہاد یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جزائے آپ کو خیر عطا فرمائے. تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے میرے خیال میں خواجہ محمد الدین صاحب قبلہ ان کے مرید ہوں گے. تو آپ نے بہت کام کیا ماشاءاللہ اس سلسلہ میں، اس کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس پہ تکبیر ٹی وی جو ہے نا بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے. ایک گزارش میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی وی پہ یہاں ہمارے جو کمیونٹی ہے ان میں ایک تھوڑا سا بے چینی ہے کہ کچھ نے کہا کہ جو تکبیر ہے ٹی وی جی یہ یا آپ کا یہ شیعوں کے بہت زیادہ خلاف ہے. تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو کچھ علماء درمیانی راستہ اگر اختیار کریں، لیکن یہ ظاہر ہے درمیانی راستہ اختیار کرنے کے حالات نہیں ہیں. جس طرح سے اگر روکا بند نہ باندھا جائے تو کچھ اگر کوئی علماء حق یہاں بیٹھ کے کچھ ایسا درمیانہ کچھ آپس میں جو ایک صلح جو قسم کی بات ہو، میرا مطلب کہنے کا ہے کہ کچھ اگر اس میں جیسے فیتھ کی بھی بات ہو رہی ہے، اگر کو آپ بیٹھ کے اس کو تھوڑا سلسلے کو روکنے میں کوئی کام کر سکیں میں سمجھتا ہوں تو یہ بھی دین کی بڑی خدمت ہوتی ہے. اگر ایسی کانفرنس آپ کر لیں جس پہ ہم سارے مائدین اکٹھے ہو جائیں تو یہاں پر ویسٹ میں بیٹھ کے جو حملے ہو رہے ہیں تابر توڑ، آپ کو بھی چیلنج نہ کرنا پڑے. اور کچھ ایسا بھی میری ایک آپ سے بہت بڑی گزارش ہے کہ کوئی ایسا ماحول آپ ساروں کو بٹھا کے کوئی لیڈ کریں کہ یہ سلسلے میں تھوڑی سی کمی آئے، کیونکہ بہت زیادہ گستاخیاں کر لیتے ہیں دوست ہمارے. آپ کو بھی جو آپ بڑا تحمل سے بردباری سے سنتے ہیں. بہرحال میں آپ کو بہت لمبی کا بات نہیں کروں گا، بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں. خواجہ سیال کا، خواجہ نقشبند کا یہ فیض ہے، خواجگان جمی کا، اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے اور ہم سے بھی جو تعاون ہوا اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی جی ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلیں جی سیالوی صاحب، یہ محمود قریشی صاحب کی جو بات ہے اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ کہتے ہیں کچھ درمیان. تو آپ نے ابھی بھی اشارہ کیا ہے پہلے بھی کہ بالکل ہمارا یہی موقف ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ امن و امان اس طرح نہیں ہونا چاہیے، شائستگی لیکن کے ہوتا ساتھ. یہ ہے اور کہ جب کئی دفعہ میرے خیال میں آپ یہ کوشش کر چکے ہیں، وعدے کر کے جاتے ہیں لیکن ادھر میٹنگز بھی ہوئی ہیں ہماری اور جا کے کچھ اور جی قریشی صاحب معاملہ خراب ہو جاتا ہے. یقیناً ایک چینل جو ہے میں ان کی گفتگو سن رہا ہوں بڑے توجہ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زبان میں بھی اور عمل میں بھی، لیکن کبھی کبھار وہ اس طرح کرتے اپنا عقیدہ بیان کیا جائے لیکن دوسرے کے عقیدے کو. آج مجبوراً ہم نے جی کتابیں ان کی دکھائی ہیں، لیکن میرا یہ تھا کہ ہم اپنا عقیدہ اہل سنت کا جو ہے وہ بیان کریں، لیکن بار بار وہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں. تو پھر اہل سنت کے ہاں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے. اور وہ بھی اگر ہم اس کو ڈائیلاگ کے سانچے میں نہ ڈالیں تو کچھ قوتیں ہیں کہ یہاں فتنہ فساد پھیلے، لیکن ہم ان سے بچنے کے لیے ہم ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ڈائیلاگ کا، خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے، آپ جانتے ہیں کہ ڈائیلاگ یہ بعد میں جو مار دھاڑ ہے یہ ان کے دور میں نہیں تھی. یہ دوسروں کے بم پھینکنا اور دوسرے کو قتل کرنا یہ اہل سنت کے ہاں نہیں تھا. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی اہل سنت کے ہاں، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے ان دو محاذ پہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، تو ان دونوں محاذ پہ حضور شیخ الاسلام نے کام کیا. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بریک پر جائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، سہیل حیدر کر رہا ہوں دوبارہ. جی سہیل حیدر صاحب. مولانا صاحب آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں غور سے. آپ کی بخاری شریف کتاب الاقراء میں لکھا ہے کہ جناب حسن بصری فرماتے ہیں کہ تقیہ قیامت تک جائز. پھر حوالہ دیتا ہوں بعد از کلام باری صحیح بخاری ہے
किताब है, नेट पर निकालिए, सबको दिखाइए वो हवाला। मैं दिखाएंगे शियों की किताबों का तो दिखा रहे हैं, ये वाला भी दिखाएंगे। तकैया क़यामत तक जायज़ है, इमाम बुखारी ने लिखा। और दूसरा आप याद रखिए कि आपकी फिक़ह हनफी की शोरा आफाक दरसे निज़ामी में पढ़ाई जाती है। जी जी सुहेल हैदर साहब, मैं अभी हवाला देखता हूँ, लेकिन ये आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा आपके तक़िया के क़तअन कायल नहीं, आपके तक़िया के ना मौला अली कायल हैं, ना आइमा अहले बैत अतहार कायल हैं। और इमाम हसन बसरी जो हैं ये भी तो हज़रत मौला अली के मुरीद हैं ना, हज़रत मौला अली के जो है फैज़ याफ्ता हैं। तो आपका तक़िया मेरे भाई कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे दोस्त आपका तक़िया तलाश करें, फिरते रहें। तक़िया का सहारा आपको क्यों लेना पड़ा, ये लिबादा क्यों ओढ़ना पड़ा, वो मैं एक अलहदा तारीख़ है, वो मैं बताऊंगा किसी वक्त के तक़िया का लिबादा आपको क्यों ओढ़ना पड़ा। अपने अक़ीदे की कमज़ोरी को कवर करने के लिए, अपने अक़ीदे के नक़ाइस को कवर करने के लिए आपको तक़िया की तरफ जाना पड़ेगा, और पड़ा है, और उस वजह से आप जो है वो तक़िया का सहारा लेते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा।